بیان بن سمعان، یہ بھی مغیرہ کا ہم عصر تھا اور مذہباً کٹر رافضی تھا۔ اس نے اولاً مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی بنا اور اس کے بعد اپنی الوہیت کا دعویٰ کیا۔ استغفر اللہ۔ اس کا قول تھا کہ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں حلول کیے ہوئے تھا، ان کے بعد ان کے صاحبزادے محمد بن الحنفیہ میں حلول کیا، پھر محمد کے صاحبزادے ابو ہاشم میں حلول کیا، اب اللہ مجھ میں حلول کیے ہوئے ہیں۔ اس نے محمد باقر کو بھی اپنی نبوت کی دعوت دی تھی۔ یہ بیان بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ سن 100 ہجری کے بعد اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ بیان الزندیق کے لقب سے مشہور ہے۔ اسے بھی خالد بن عبداللہ القصری نے قتل کرا کے آگ میں ڈلوا دیا۔ ابو منصور عجلی، اولاً یہ جعفر بن محمد کا پیروکار تھا۔ رافضی عقائد اختیار کرنے کے باعث جعفر نے اسے اپنی مجلس سے نکال دیا۔ اس نے اپنے ہم خیال لوگوں کی ایک جماعت تیار کی اور اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی بن بیٹھا۔ یہ بھی اپنی دکان چمکانے کے لیے صحابہ کو کافر کہا کرتا تھا۔ ہشام بن عبد الملک کے دور میں عراق کے والی خالد بن عبداللہ القصری نے اسے قتل کرایا۔ جعد بن درہم، اس کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا گمراہ اور بدعتی تھا۔ اس نے اولاً مہدویت کا دعویٰ کیا، پھر قرآن کے مخلوق ہونے کا دعویٰ کیا۔ آخر میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جھوٹ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اس نے یہ دعوے اولاً دمشق میں کیے، لیکن جب اموی حکومت نے اس کی گرفتاری کے آرڈر جاری کیے تو یہ بھاگ کر کوفے پہنچ گیا۔ یہاں سن 124 ہجری میں خالد بن عبداللہ القصری نے اسے گرفتار کرا لیا۔ یہ جعد بن درہم بقرعید کے روز صبح کے وقت گرفتار ہو کر پہنچا۔ خالد بن عبداللہ اس قیدی کو لے کر عیدگاہ گیا اور نماز کے بعد خطبہ دیا۔ اے لوگو، آج عید الاضحیٰ ہے، تم اپنی اپنی قربانیاں بارگاہ الہی میں پیش کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیاں قبول فرمائے۔ میں اس کی بارگاہ میں جعد بن درہم کی قربانی پیش کروں گا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے نہ کسی کو دوست بنایا اور نہ کسی سے کلام کیا۔ اللہ کی ذات اس بکواس سے بہت بلند ہے۔ پھر خالد ممبر سے نیچے اترا اور جعد کو پکڑ کر عین ممبر کے نیچے ذبح کر دیا۔ یہ واقعہ سن 124 میں پیش آیا۔ اسی لیے بیچارے خالد کو ظالم و ناصبی مشہور کیا گیا، اور غالباً اسی باعث اموی حکومت بھی بدنام کی گئی کہ انہوں نے رافضیوں کی اس قسم کی سازش کو پنپنے نہیں دیا۔ صالح بن طریف، یہ نسلاً یہودی تھا۔ اندلس کے قلعے بربات میں پیدا ہوا۔ جوان ہوا تو عبید اللہ معتزلی کی شاگردی اختیار کی، جادو ٹونے میں مہارت حاصل کی۔ سن 125 ہجری میں مہدی اکبر اور سن 127 میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہت دنیا گمراہ ہوئی اور 47 سال تک ان لوگوں پر اس نے حکومت کی۔ آخر کار سن 173 ہجری میں اس کی موت واقع ہوئی۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ بربر کے علاقے میں اس کا گروہ ایک طویل عرصے تک قائم رہا۔ اس کے بعد اس کا ایک بیٹا نبی بن کر بیٹھ گیا۔ ابن حزم کا بیان ہے کہ سن 450 ہجری کے بعد اب بھی اس کے ماننے والے اس کی دوبارہ دنیا میں آمد کے منتظر ہیں۔ عبداللہ بن میمون الاہوازی، مہدویت اور نبوت کے مدعی عبداللہ بن میمون اہوازی کوفہ کے قریب ایک مضافاتی بستی اہواز میں پیدا ہوا۔ جعفر صادق اور ان کے بیٹے اسماعیل کی خدمت میں ایک طویل عرصہ گزارا۔ اسماعیل کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد کی خدمت میں مصروف رہا۔ محمد کے انتقال کے بعد ان کے غلام مبارک کو اپنی دعوت کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ جب ایک حلقہ تیار ہو گیا تو وہاں پہنچ کر اسماعیلی مذہب کی تبلیغ شروع کی۔ جب لوگوں کا اعتماد بڑھا تو اپنی مہدویت کا اعلان کیا۔ اس کا باپ مجوسی تھا جس نے باطنی فرقہ قائم کیا تھا۔ عبداللہ نے اپنے باپ کے مذہب مجوسیت کو ترک کر کے اسماعیلی فرقے کی دعوت کا آغاز کیا۔ شریعت کی پابندیوں کو ختم کر کے اپنی خود ساختہ شریعت کی بنیاد رکھی۔ جب مسلمان اس کے مقابلے کے لیے اٹھے تو بھاگ کر رے چلا گیا اور وہیں سن 200 ہجری میں مر گیا۔ ابن سبا، یہ عبداللہ بن سبا ہے، تاریخ کا مشہور زمانہ کردار۔ یہ نسلاً یہودی تھا، منافقانہ طور پر مسلمان ہوا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جال پھیلاتا رہا۔ اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تاریخ اسلامی میں رونما ہونے والے تمام فتنوں کا یہی ذمہ دار ہے۔ اسی نے خلافت علی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ اٹھایا۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اسی نے تحریک چلائی۔ اسی نے سب سے اول حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا عقیدہ پیش کیا۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جہنم واصل کیا۔ مہدی احمد کیال فارسی عربی کا بڑا مقرر اور انشا پرداز احمد کیال بلخی بھی مہدویت کے چکر میں مبتلا ہوا اور اپنی سحر بیانی کے بلبوتے پر لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ اس نے بھی ایک طویل عرصے تک مہدویت کا ڈھونگ رچائے رکھا۔ مورخین لکھتے ہیں اتنا بلند پایا مقرر تاریخ کے کسی دور میں نہیں پایا گیا۔ یہ اپنے دعوے پر ایسے دلائل پیش کرتا تاکہ سننے والے انہیں ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ مرتے دم تک لوگوں میں زہر پھیلاتا رہا، لیکن اس کی موت کے بعد اس کی جماعت قائم نہ رہ سکی۔ اس کی جائے پیدائش اور وفات کے بارے میں تاریخ قطعاً خاموش ہے۔ حمدان ابن الاشعث قرمط کوفہ کے ایک چاہکن کا بیٹا تھا، بیل کی سواری کا شوقین تھا۔ اسی باعث لوگ اسے قرمیت کہتے تھے، جس کا معرب قرمط ہے۔ اس نے سن 225 ہجری میں مہدویت کا دعویٰ کیا، احکام شریعت توڑ کر نئے احکامات جاری کیے، نماز، اذان وغیرہ ہر شے کو تبدیل کر دیا۔ جب اس حمدان کی جماعت میں اضافہ ہو گیا تو اس نے 12 نقیب متعین کیے جو مختلف اسلامی ممالک میں اس کی دعوت پر مامور کیے گئے۔ کوفہ کا گورنر حیزم اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن حیزم کی لونڈی نے اسے فرار میں مدد دے کر رہا کرا دیا۔ اس کے بعد یہ خود تو ڈر کے مارے روپوش ہو گیا، لیکن اس کا قرمطی فرقہ دنیا بھر میں اپنی جڑیں پھیلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے پیروکاروں نے مشہور کر دیا کہ قرمط کو اللہ تعالی نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ یحییٰ ابن مہدی سن 281 ہجری میں ایک شخص یحییٰ ابن مہدی نامی بحرین سے آ کر حمدان ابن اشعث کے مکان میں ٹھہرا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے امام مہدی غائب حمدان ابن اشعث نے اپنا نائب متعین کیا ہے، ان قریب وہ خود بھی ظاہر ہوں گے۔ یحییٰ کا میزبان علی ابن معلی غالی رافضی تھا۔ اس نے اس کے دعوے کو لوگوں میں پھیلانے کا ذمہ لیا۔ کچھ ہی روز میں اس نے شہرت حاصل کر لی، لیکن یہ تمام شہرت ابو سعید کی نظر ہو گئی۔ ابو سعید جنابی قرمطی ابو سعید جنابی قرمطی نے جب یہ دیکھا کہ یحییٰ ابن مہدی اپنی سیاست میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا وہ یحییٰ کو اپنی طرف مائل کرے تاکہ کسی طریقے سے اسے ٹھکانے لگایا جا سکے۔ ابو سعید کی بیوی یحییٰ ابن مہدی سے حیاسوس حرکات کرنے لگی۔ جب حاکم قطیف کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے یحییٰ ابن مہدی کو گرفتار کر کے اس کی داڑھی منڈوا دی اور مارا پیٹا۔ وہ شرم کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، جس کے بعد ابو سعید نے سن 286 ہجری میں باقاعدہ اپنی مہدویت کا دعویٰ کیا اور 1 سال کے اندر اندر ایک اسلامی شہر حجر پر قبضہ کیا، جو آگے چل کر ایسے گمراہوں کا مستقل مرکز بن گیا۔ بالآخر سن 301 ہجری میں یہ شخص اپنے خادم اقلبی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس غلام نے قرمطی خاندان کے کئی ایسے سرکردہ لوگوں کو دھوکے سے قتل کیا جن کے بارے میں اسے شبہ تھا کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن اس بیچارے کی ان کوششوں کے باوجود لگاتار مہدی پیدا ہوتے رہے۔ ابو طاہر قرمطی یہ ابو سعید جنابی قرمطی کا بیٹا اور جانشین ہے، جسے ہلاک کرنے کا اعزاز اس کے خادم نے حاصل کیا تھا۔ ابو سعید سن 301 ہجری میں مارا گیا تو اس کا بیٹا ابو طاہر سلیمان قرمطی اس کا جانشین بنا، اور جو ظلم و ستم باپ سے رہ گئے تھے وہ بیٹا انجام دینے لگا۔ ابو طاہر گمراہ خاندانوں کا ایک فرد تھا۔ باپ دادا مہدویت کے دعوے دار چلے آ رہے تھے۔ اس نے بھی کچھ عرصے تک مہدویت کا لبادہ اوڑھے رکھا، لیکن یہ دعویٰ اسے کچھ زیادہ پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اس نے مہدویت کے بعد نبوت اور پھر الوہیت کا دعویٰ کیا۔ اس کا اقتدار پر قبضہ مسلمانوں کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوا۔ یہ ایک خطرناک گروہ کا فرد تھا، لیکن اس کے سنگدلانہ اقدام نے ظلم و ستم کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ ڈالے، اور اس کے مظالم کے سامنے ہلاکو اور چنگیز خان کی بربریت بھی ہیچ نظر آنے لگی۔ جی ہاں، اسلام کو فتنہ تاتار سے بھی وہ نقصان نہیں پہنچا جو اس باطنی تحریک کے علم برداروں کے ہاتھوں اٹھانا پڑا۔ سن 312 ہجری میں مکہ معظمہ سے حاجیوں کا ایک قافلہ واپس آ رہا تھا۔ راہ میں ابو طاہر قرمطی کے حکم پر قرمطی فوج نے اس قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور قافلے میں شامل تمام افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس حادثے نے اتنی دہشت طاری کی کہ اگلے سال لوگ حج پر نہ جا سکے، کیونکہ کسی کی جان محفوظ نہ تھی۔
ابو طاہر نے مسلمانوں کے متعدد علاقوں پر بزور شمشیر قبضہ کرنے کے بعد براہ راست خلافت بغداد کو للکارا۔ مسلمان اس کے نام سے کانپنے لگے۔ خلافت بغداد کا حال خود پتلا تھا، اس لیے ابو طاہر کی سرکوبی کے لیے کوئی بڑی کارروائی نہ ہو سکی۔ ابو طاہر نے اپنے صدر مقام حجیرہ میں ایک مسجد بنوائی جس کا نام دارالہجرت رکھا۔ مسجد جب مکمل ہو گئی تو اس پر یہ جنون سوار ہو گیا کہ مسلمانوں سے اپنے دارالہجرت کا حج کرائے۔ اس مقصد کے تحت اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ترکیب سے حجر اسود اکھاڑ کر مکے سے لایا جائے اور دارالہجرت میں نصب کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو اس کی کشش یہاں کھینچ لانے کا ذریعہ ثابت ہو۔ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ابو طاہر نے فوج کی تنظیم نو کی اور فوجی بھرتی میں اضافہ کیا۔ اپنی طاقت میں کئی گنا اضافہ کرنے کے بعد اس نے سن 317 کو وہ مجرمانہ قدم اٹھایا کہ زمین و آسمان لرز کر رہ گئے، عرش الہی کانپ کانپ گیا۔ وہ اپنے صدر مقام الہجرہ سے ایک لشکر جرار کے ساتھ چلا اور چند روز بعد مکہ معظمہ کے باہر جا پہنچا۔ اہل شہر نے اسے کعبۃ اللہ پر حملے سے روکنے کی کافی کوشش کی اور حتی المقدور مقابلہ کیا، لیکن ان کی کوشش کارگر نہ ہو سکی۔ چنانچہ وہ دندناتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا اور راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو رونتا ہوا آگے بڑھا اور کعبۃ اللہ کے قریب جا پہنچا۔ اس شہر کا امن و امان تہو بالا ہو گیا، انسان گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے۔ اس نے شہر میں قتل عام کا حکم دے دیا۔ اس کے حکم پر ابھی یہ قتل عام جاری تھا کہ اس نے اپنی بدبختی کا مزید مظاہرہ کیا کہ اپنے گھوڑے پر سوار ننگی تلوار لیے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوا اور بڑی بے دردی سے نمازیوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ پہلے ہی حملے میں 1000 نمازی شہید کر دیے گئے۔ پھر اس سنگدل انسان نے انسانوں کے قتل عام ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خانہ کعبہ کی مزید بے حرمتی پر کمر باندھ لی۔ اس نے مسجد حرام ہی میں شراب منگوا کر پی۔ اس کی حرکت پر نیم مردہ مگر زندہ دل مسلمانوں نے احتجاج کیا تو اس نے اپنے سدائے ہوئے گھوڑے کے سامنے سیٹی بجائی تو اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ شہر مکہ میں جو زندہ انسان نظر آئے اسے بلا تأمل موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثناء عشریہ میں تجزیہ کیا ہے کہ اس غارت گری میں 30,000 حجاج شہید ہوئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس قتل عام کے دوران علی بن بابویہ نامی ایک شخص نے طواف جاری رکھا۔ اس جرم کی پاداش میں ہزاروں قرمتی اس پر ٹوٹ پڑے اور توحید کے اس پروانے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد ابو طاہر قرمتی نے باقی رہ جانے والے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے گدھو، تم کہتے تھے یہ امن کا گھر ہے، اب وہ امن کیا ہوا؟ ہم نے جو چاہا کیا، جسے چاہا زندہ رکھا اور جسے چاہا پکڑ کر مار دیا۔ اس کے بعد امیر مکہ ابو محلب شرفاء شہر کا ایک وفد لے کر قرمتی کے پاس آیا اور اللہ کے نام پر باقی ماندہ حاجیوں کی جاں بخشی کی اپیل کی، مگر ابو طاہر نے ان شرفاء شہر کی سفارش قبول کرنے کے بجائے ان سب کو وہیں قتل کرا دیا۔ یہ نہ سمجھیے کہ قتل عام ہوتا رہا اور مکے کے مسلمان خاموش تماشائی بنے رہے۔ قتل عام بھی جاری رہا اور مسلمانان مکہ نے بھی ہمت نہ ہاری۔ وہ کٹتے رہے، مرتے رہے، مگر کب تک لڑتے؟ کتنے لوگ مرتے؟ شہداء کی لاشوں سے گلی کوچے بھر گئے۔ اب چند ہی نفوس باقی تھے جو مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ جب ان کی مزاحمت کم ہوئی تو ابو طاہر کے اشارے پر اس کی فوج نے بیت اللہ کا دروازہ توڑ دیا۔ ابو طاہر نے آگے بڑھ کر غلاف کعبے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک شخص کعبے کی چھت پر چڑھا اور میزاب کو اکھاڑنا چاہا۔ ایک مسلمان قیدی کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اے اللہ، آپ کتنے حلیم ہیں کہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ اچانک وہ شخص نیچے گرا اور اس کا دماغ پاش پاش ہو گیا۔ دوسرا شخص اوپر چڑھا لیکن وہ بھی نیچے گر کر ختم ہو گیا۔ الغرض اسی طرح 7 شخصوں نے میزاب اکھاڑنے کی کوشش کی لیکن سب کا یہی حشر ہوا۔ ابو طاہر نے بیت اللہ کے اس خزانے پر بھی قبضہ کر لیا جس کے بارے میں روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اسے امام مہدی مسلمانوں میں تقسیم کریں گے۔ امام مہدی کو نہ تو آنا تھا اور نہ آئے، لیکن ایک رافضی مہدی نے وہ خزانہ اپنے فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ روایات کا یہ حصہ کہ وہ خزانہ جو زمانہ جاہلیت سے محفوظ چلا آ رہا ہے اور سلاطین اسلامیہ جس میں اضافہ کرتے رہے ہیں، امام مہدی آ کر اسے تقسیم کریں گے، یہ تصور اس واقعے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اگرچہ اس تصور پر ہمارے ملا اب بھی ایمان رکھتے ہیں
تو انہیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ ابو طاہر قرمطی امام مہدی تھا، کیونکہ اس نے وہ تمام حرکات انجام دیں جو امام غائب آ کر انجام دیں گے۔ ابو طاہر کئی روز تک اس پتھر کو تلاش کرتا رہا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش پا ہے۔ اس کی تلاش کے لیے اس نے بہت سوں کا خون بہایا، لیکن کسی نے نہیں بتایا کہ وہ پتھر کہاں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس پتھر کو خادمان کعبہ نے وہاں سے نکلوا کر مکہ معظمہ کی گھاٹیوں میں لے جا کر چھپا دیا تھا۔ یہ واقعہ 14 ذی الحجہ سن 317 ہجری کو پیش آیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ابو طاہر 6 روز یا 11 روز مکہ مکرمہ میں رہا، اور ان تمام دنوں میں اللہ کے گھر میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ابو طاہر کے حکم سے قبہ زمزم کو گرا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ حجر اسود اکھاڑ کر اپنے دارالحکومت دارالحجیرہ لے گیا۔ حجر اسود کو اس نے اپنے دارالحجیرہ کی مسجد کے مغربی دروازے کے قریب نصب کرا دیا، اور مکہ معظمہ میں حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی۔ اس کے بعد ابو طاہر نے اپنی قلمرو میں عبید اللہ المہدی رافضی کے نام کا خطبہ جاری کیا۔ چونکہ فریضہ حج کے لیے امن کا ہونا شرط ہے، لیکن اس حادثے کے بعد ابو طاہر کی سفاکی کی وجہ سے امن موقوف ہو چکا تھا، اس لیے 10 سال تک مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم رہے۔ چنانچہ سن 317 سے سن 327 ہجری تک مسلمان قیام امن کے منتظر رہے، لیکن امن قائم ہونے کی نوبت نہیں آئی، اور ہر سال مسلمانوں کو مایوسی ہوتی رہی۔ آخر کار ابو طاہر کے ایک دوست ابو علی عمر بن یحییٰ نے سن 327 ہجری میں سفارش کی کہ ہر حاجی سے 5 دینار فی اونٹ محصول لے کر حج کی اجازت دی جائے۔ اس تجویز کو ابو طاہر نے بھی پسند کیا، اور اس طرح حجاج کو آزادی کے ساتھ حج کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ پہلا ٹیکس تھا جو حاجیوں کو حج کی ادائیگی کے لیے ادا کرنا پڑا۔ اس کے بعد یہ رسم جاری ہو گئی۔ فرق صرف اتنا واقع ہوا کہ ابو طاہر نے یہ ٹیکس اونٹ پر عائد کیا تھا، اب یہ ٹیکس حاجیوں کی ذات پر عائد ہوتا ہے۔ کئی سال بعد خلیفہ بغداد کے ایک حاجی محمد بن یاقوت نے ایک خط کے ذریعے ابو طاہر سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر وہ حاجیوں کے ساتھ تعرض کرنا چھوڑ دے اور حجر اسود واپس کر دے تو خلیفہ بغداد ان تمام علاقوں پر اس کا قبضہ تسلیم کریں گے جو اس نے بزور شمشیر مسلمانوں سے حاصل کیے ہیں۔ ابو طاہر نے جواب دیا کہ آج کے بعد حاجیوں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا، لیکن حجر اسود کی واپسی کے بارے میں اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بالآخر جب ابو طاہر کو یہ یقین ہو گیا کہ حجر اسود دارالحجیرہ میں نصب کرنے کے باوجود یہاں کوئی مسلمان حج کے لیے نہیں آتا تو یہ نرم پڑ گیا۔ اس سے قبل خلیفہ عباسی حجر اسود کی واپسی کے لیے اسے 50,000 دینار دینے کو تیار تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اتفاق سے سن 339 ہجری میں واپس کرانے کے لیے کوفہ بھیج دیا، پھر وہاں سے مکہ بھیجا گیا، اور ذی القعدہ سن 339 ہجری میں 22 سال بعد حجر اسود اپنے مقام پر نصب کیا گیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ قرمط جب حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے تو راہ میں کچھ دیر کے بعد اونٹ تھک کر بیٹھ جاتا اور اس کے کوہان میں زخم پیدا ہو جاتا تو فوراً دوسرا اونٹ تبدیل کیا جاتا، لیکن واپسی کے وقت ایک اونٹ اسے لے کر آیا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ زکرویہ ابن ماہروق قرمطی مذکورہ گمراہوں کے طبقے کا ایک فرد تھا جس نے خمینی کی طرح مہدی کے ایلچی اور نائب ہونے کا دعویٰ کیا، اور بہت سے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خلیفہ معتضد عباسی کے دور میں اس کے غلام رصافہ نے اس زکرویہ کے خلاف فوج کشی کی، لیکن زکرویہ کامیاب رہا۔ دوسری دفعہ احمد بن تائی کے غلام شبلی نے اس کے مقابلے میں فوج اتاری اور زکرویہ کو گرفتار کر لیا، لیکن وہ کسی طرح رہا ہو کر فرار ہو گیا اور ایک عرصے تک روپوش ہو گیا۔ یحییٰ بن زکرویہ کے بعد اس کے بیٹے یحییٰ بن زکرویہ نے بھی دعوی مہدویت کیا اور ایک طویل عرصے تک حکومت اسلامیہ کے خلاف سرگرم عمل رہا، مگر جب خلیفہ مکتفی کو معلوم ہوا کہ اس کی جمعیت بہت بڑھ گئی ہے تو اس نے یحییٰ کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا حکم دے دیا۔ آخر کار کئی جنگی مارکوں کے بعد سن 293 ہجری میں خلیفہ مکتفی کے ایک سپہ سالار کے ہاتھوں یہ یحییٰ مارا گیا۔ زکرویہ ابن ماہروق قرمطی، اس دوران زکرویہ قرمطی جو ایک طویل عرصے تک روپوش رہا تھا دوبارہ ظاہر ہو گیا اور اس نے حاجیوں کے کئی قافلے لوٹ لیے۔
خلیفہ مکتفی نے اس کی سرکوبی کے لیے متعدد لشکر بھیجے مگر سب ناکام رہے۔ اس نے لشکر کشی کے جواب میں موسم حج میں کئی ہزار حجاج تہہ تیغ کرائے۔ بالآخر خلیفہ نے وصیف کی سرکردگی میں ایک بڑی فوج اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ لڑائی کے دوران وہ زخمی ہو کر گرفتار ہوا اور 6 روز بعد مر گیا۔ یحییٰ ابن زکرویہ، اس کا نام بھی اتفاق سے یحییٰ ابن زکرویہ ہے۔ یہ بڑا متقی اور پارسا انسان تھا۔ لوگ اس کی نیکی اور تقوی کی قسم کھاتے تھے۔ بے پناہ حافظے کا مالک اور آتش نوا خطیب تھا۔ اس نے بھی مہدویت کا دعویٰ کیا۔ اس کے زہد و تقوی اور پارسائی کو دیکھتے ہوئے لاکھوں افراد اس کے مرید ہو گئے۔ سن 289 ہجری میں اس نے مزید قدم آگے بڑھایا اور اپنی مہدویت کبریٰ کا دعویٰ کیا، یعنی اب تک جو مہدی گزرے تھے وہ چھوٹے موٹے مہدی تھے۔ اس نے بھی مسلمانوں کا بے پناہ قتل عام کیا۔ آخر کار سن 290 ہجری میں میدان جنگ میں مارا گیا۔ حسین ابن زکرویہ، زکرویہ کا ایک بیٹا حسین نامی تھا۔ اس نے بھی مہدویت کا دعویٰ کیا۔ بادیہ نشینوں کے اکثر قبائل نے اس کی پیروی اختیار کی۔ اس کے چہرے پر ایک تل تھا جسے یہ اللہ کی نشانی بتاتا تھا۔ اس تل کے باعث صاحب الشامہ کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس کے مظالم کی داستان بھی بڑی شرمناک ہے، لیکن اس کی موت کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا کہ کب اور کہاں فوت ہوا۔ عبید اللہ المہدی، مدعی مہدویت اور مجوسی خاندان کے چشم و چراغ عبداللہ ابن میمون احوازی کے بیٹے عبید اللہ نے بھی اپنی خاندانی روایات کے مطابق مہدویت کا دعویٰ کیا، کئی علاقوں پر قبضہ کیا اور 24 سال حکومت کر کے سن 322 ہجری میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ مہدی ابو عبداللہ، مہدیوں کی اس نسل کا بدقماش انسان تھا۔ اس نے بھی مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، کئی معرکے لڑے اور اسلامی سلطنتوں کے لیے تباہی کا باعث بنا رہا۔ آخر کار اس کی سلطنت میں اتنا اضافہ ہوا کہ یہ افریقہ پر قابض ہو گیا اور خود کو امیر المؤمنین کہلانے لگا۔ انجام کار یہ بھی ایک جنگ میں مارا گیا۔ عبید اللہ المہدی، اس قبیلے کا ایک اور فرد عبید اللہ نے بھی مہدویت کا دعویٰ کیا۔ اس کے واقعات بھی نہایت طویل اور شرمناک ہیں۔ اس نے بھی کئی معرکے سر کیے اور 50 سال حکومت کر کے سن 356 ہجری میں مر گیا۔ ابو علی منصور حاکم بامر اللہ، یہ بھی اسی طبقہ مہدویت کا ایک فرد تھا۔ سیوطی کے بقول یہ تمام زندیقوں کا سرتاج تھا۔ سن 386 تک برسر اقتدار رہا۔ اس کے مظالم کی کوئی حد و نہایت نہ تھی۔ مورخین کا دعویٰ ہے کہ فرعون مصر کے بعد اس سے بڑا ظالم اور جفاکار انسان مادر گیتی نے جنا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اسے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ تھا۔ اس کے ہم مشرب لوگ اس کی پرستش کرتے تھے۔ اس نے اسلام کو جتنا رسوا کیا، تاریخ میں اس کی کوئی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ یہ اپنی بہن کے اشارے پر اس کے غلاموں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ واقعہ شوال سن 411 ہجری میں پیش آیا۔ پھر حاکم کے قتل کے بعد اس کی بہن بنت الملک ملک کی نگراں بنی۔ حسن بن صباح اسلام میں ایک خوفناک فرقہ پیدا کرنے والا انسان ہے۔ اس کے حالات نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانہ اس کے نام سے کانپتا رہا ہے۔ اس کے حالات سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ یہ بھی مدعی مہدویت تھا۔ اس کے پیروکار کئی صدی تک حکمرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ ہلاکو خان نے ان کے مرکز کو ختم کیا۔ حسن بن صباح کی جنت اشداد کی جنت کی طرح مشہور ہے۔ اسی کا فرقہ اسماعیلیہ کہلاتا ہے۔ سر آغا خان اسی حسن بن صباح کی اولاد ہیں۔ شمس تبریز اور لال شہباز قلندر اسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جلال الدین رومی نے بھی شمس تبریز کی تقلید میں یہ مسلک اختیار کیا تھا۔ واللہ اعلم۔ محمد بن عبداللہ تومرت حسنی، محمد بن عبداللہ تومرت حسنی سن 485 ہجری میں پیدا ہوا اور سن 514 ہجری میں اپنی مہدویت کا دعویٰ کیا۔ یہ شخص انتہائی نیک اور پارسا انسان تھا۔ اس کی فتوحات بھی طویل ہیں جن کی تفصیل کی جہاں گنجائش نہیں۔ سن 524 ہجری میں اس نے اپنے رفیق کار عبد المؤمن کو اپنا جانشین بنایا اور کہنے لگا میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، اور اس کے بعد انتقال کر گیا۔ اس نے اپنی جماعت کو موحدین کا نام دیا تھا
اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے پیروکار نیکی اور پارسائی کا اعلیٰ نمونہ تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ گویا یہ ایک معروف قسم کا مہدی نہ تھا، بلکہ لغوی لحاظ سے خود کو مہدی کہتا تھا اور مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ محمود واحد گیلانی یہ ایرانی اعجمیت کی پیداوار تھا اور چاہتا تھا کہ اسلام کو بدل کر اس پر اعجمیت کی چھاپ لگا دی جائے۔ اس کے عقائد بھی دیگر مہدیوں کی طرح عجیب و غریب تھے۔ یہ تناسخ اور حلول کا قائل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ حضرت حسین اپنے پہلے جنم میں حضرت موسیٰ تھے اور یزید اپنے پہلے جنم میں فرعون تھا، اور یہ بھی کہتا تھا کہ کتا اپنے پہلے جنم میں قزل باش تھا، اس کی ٹیڑھی دم اس کی تلوار ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ دریائے فرات کا پانی آب زمزم سے افضل ہے۔ یہ ایک ایسا مہدی تھا جو خود کو خدا بھی کہتا تھا۔ بنیادی طور پر یہ آتش پرستی سے متاثر تھا۔ شاہ عباس صفوی کے ہاتھوں اس کے فتنے کا قلاقمہ ہوا۔ احمد ابن عبداللہ سن 658 ہجری میں قاہرہ میں پیدا ہوا۔ اس کی زندگی کا ابتدائی حصہ تصوف میں گزرا، حتیٰ کہ صاحب کشف و کرامت مشہور ہو گیا۔ اس منزل پر پہنچنے کے بعد اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا۔ حکومت وقت نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ پھر ایک شخص کو اس کے قتل پر مامور کیا گیا۔ قاتل کے ہاتھ شل ہو گئے، نتیجتاً زہر دیا گیا، لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد اسے پاگل خانے بھیج دیا گیا، وہاں بھی اسے ایک بار زہر پلایا گیا، مگر یہ ہلاک نہ ہوا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے حق میں بہتری منظور تھی، اسی لیے اسے ہر شے سے محفوظ رکھا۔ اس نے 80 سال کی عمر میں سن 740 ہجری میں وفات پائی۔ اویس مہدی، اس مہدویت کے مدعی اویس نامی شخص کے دور کا پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس زمانے میں مہدویت کا دعویٰ کیا۔ اس کا نام اویس تھا اور ترکی کا باشندہ تھا۔ اس کا تذکرہ ملا علی قاری نے اپنی کتاب شرف الوردی میں کیا ہے، جو انہوں نے 965 ہجری میں تحریر کی تھی۔ یہ بہت نیک اور پارسا انسان تھا۔ اس کے حلقے میں 10 خلفاء تھے۔ سلطان بایزید کے دور میں اس نے اپنے مریدوں سے کہا کہ مجھے بذریعہ کشف معلوم ہوا ہے کہ میں مہدی ہوں، تم مراقبہ کرو۔ خلفاء نے مراقبے کے بعد اس کی تائید کی۔ سلطان بایزید بہت سیدھا سادہ نیک انسان تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم اپنی مہدویت کا اعلان کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اویس نے دوبارہ مراقبہ کیا اور کہنے لگا، مجھے کشف سے معلوم ہوا ہے کہ میرے دل میں پیدا ہونے والا خیال القائے شیطانی تھا، القائے رحمانی نہ تھا، لہٰذا مہدویت کا دعویٰ کرنا غلط ہوگا۔ اس طرح اس نے اپنے دعوی مہدویت سے خود راہ فرار اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے فتنے سے امت کو محفوظ رکھا۔ گویا یہ عبوری حکومت کی طرح عبوری مہدی تھا۔